बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मरियम नवाज शरीफ साहिबा का जवाब आ गया जी। कल जो बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस के नाम के ऊपर कमेंट किए थे लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस साहिबा ने, और ज़ाहिर है वो खातून है, उनको खातून की जुबान के अंदर ही मरियम नवाज शरीफ ने जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जनाब मेरा कोई ज़ाती इसमें फ़ायदा या नुकसान नहीं था, ये अवामुन नास की भलाई का मसला था और आपने उसको बेहतरी का मौका देने की बजाय आपने उसको मुअत्तल करके बुनियादी तौर पे कब्ज़ा ग्रुपों का हाथ महफूज किया है। और कब्ज़ा ग्रुप जो हैं वो हमेशा जीतते रहे हैं अदालतों के अंदर आकर। मुझे याद है मलक रियाज ने बहरिया टाउन के अंदर कब्जा किया, लोगों की ज़मीनों के ऊपर उनको बेदखल करके। ये जो बहरिया टाउन बना है ना, और उसके मुतल्लिका जितने भी बने हैं उस पर कब्जा किया। उसके खिलाफ ज़मीनों के मालिकान जो थे वो अदालत में आ गए, और अदालत के जज उस वक्त जस्टिस शेख रशीद साहब होते थे, और जस्टिस शेख रशीद साहब के पास मेरा भी केस लगा हुआ था गद्दारी का आर्टिकल 6 के तहत जो है वो। तो हम उनकी अदालत में जाते थे, इसलिए चेहरे से शनासाई थी। तो उस दिन जनाब जो था वो उसी दिन शाम को बहरिया टाउन में किसी दोस्त ने अपना को प्लाट फ्लाट लेना देना था, तो हम उसके साथ चले गए उसी दिन शाम को। तो उस दिन मेरे मुकदमे से पहले वो मुकदमा भी लगा हुआ था मलक रियाज साहब का। तो जज साहब ने मुकदमा जो था उसकी समाअत की, और समाअत करके ऑर्डर जो था कहा कि मैं देता हूं अभी, और ऑर्डर उन्होंने जारी नहीं किया, क्योंकि हमें टॉर्चर करने के लिए आर्टिकल 6 के मुकदमे में आखिर वक्त तक बिठाया जाता था। सुबह 9 बजे हाजिरी 8 बजे हाजिरी लगती थी, और फिर 3 बजे तक, जब तक अदालत ख़त्म नहीं होती, हम अदालत के अंदर और बाहर खड़े होते थे। बाहर खड़े होकर पाइप पी के फिर अंदर आके बैठ जाते थे। हम बैठे रहे आखिर तक, उसका फैसला या कुछ नहीं आया, और कह दिया गया जी कि जज साहब, जज का स्टाफ आके कह देता जी वो जज साहब जी फैसला नहीं दे रहे, वो कल देंगे। अच्छा, हम वहां से निकले, दोस्त जो थे उन्होंने कहा अब तुमने सहाफत क्या करनी है, मेरा मतलब वो खबर शबर फाइल क्या करनी है। चलो हम जो है ना वो बैरिया टाउन के अंदर मेरी एक प्लॉट स्लॉट है, वो मैंने देखना है, बेचने के लिए दिखाना है या देखना था, तो चलो वहां पे चलते हैं। जब हम वहां पे पहुंचे तो वो अभी तक वो जिसे कहना चाहिए कि कच्ची पक्की सड़कें थी, वहां पे गाड़ी में खड़े हुए थे। तो वही जज शेख रशीद साहब जो थे सरकारी गाड़ी पे आकर, और उनकी गाड़ी पास से गुजरी है, शू करके गुजरी। मैं क्या है ऐसे वही जज जी गए। हालांकि अच्छा, आप कहेंगे जज की गाड़ियां तो काले शीशे वाली होती हैं, वो पाए ना जज साहब उठे उतरे, ठीक है, उन्होंने उतर के तो इशारे इशारे करके ये वो किया और फिर बैठ के चले गए। बाद में पता चला अंदरून खाना मजीद तफ्तीश करके 2-2.5 साल बाद कि अगले दिन जज साहब ने बहरिया टाउन को अलाउ कर दिया कि बहरिया टाउन बिल्कुल ठीक है, और वो जो जमीन के मालिकान थे वो रोते पीटते वापस घर को चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट जाने की उनके पास हिम्मत नहीं होगी, ना पैसे होंगे उनके पास, लेकिन वो घर चले गए। बाद में पता चला कि मौसूफ जो थे, बल्कि किसी खबर के अंदर ही आया था, सतार खान की खबर थी कि मौसूफ ने जाके वहां पे कुछ 2 प्लॉट पसंद किए जो कि उनको अलाट हुए, और उन्होंने वो वाला काम जो था मलक रियाज का कर दिया। तो यूं मुझे याद है कब्जा ग्रुप जो है वो हमेशा अदालतों से सुरखरू निकलता है। तो इसी के पेश नज़र ये मरियम बीबी ने डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटियां बनाई थी, और उन्होंने लोगों को उनकी कब्जा शुदा जायदादों के कब्जे वापस करना शुरू किए थे। अब मोहतरमा चीफ जस्टिस साहिबा ने जो ऑब्जर्वेशन दी थी उसके अंदर उन्होंने ये भी कहा था कि अगर ये हो गया तो जाती उम्र आधे घंटे के अंदर उसकी हैंडिंग ओवर हो जाएगी। ये ऑब्जर्वेशन नहीं, ये एक बुनियादी तौर पर धमकी थी, और धमकी है। और इस धमकी का पस मंजर मैं आपको बता देता हूं। इमरान अहमद खान न्याजी के दौर के अंदर एक बहुत बड़ी वारदात डालने की कोशिश हुई थी, और वो वारदात ये थी कि जाती उमरा और उससे मुल्हका जो फार्म हाउसेज हैं उनकी जो जमीन थी, वो जमीन जिन अफराद से खरीदी गई उनको, या उन्होंने जिनसे खरीदी उनको, मतलब तीसरे हाथ में ये जमीन मियां शरीफ साहब ने खरीदी थी। लेकिन इनिशियली ये जमीन जो थी ये सरकार की थी, और ये कुछ लोगों को अलॉट हुई थी। कोई 1-2 जनरेशन पहले, 2-1 नस्ल पहले ये लोगों को अलॉट हुई थी कि हमें पाकिस्तान के फौरन बाद जो
سیٹلمنٹ کمیشن کے تحت جو لوگوں کو زمینیں الاٹ ہوئی تھی ان کے اندر یہ زمین بھی الاٹ ہو گئی، پھر ان کے بچوں کو مل گئی، اور بچوں نے آگے سے جو تھی یا بیچ دی یا کیا کر لیا. تو وہ جو تیسرے ہاتھ آپ کہہ لیں سرکار، الاٹی، ان کے ورثاء یا خریدار، ان سے میاں شریف صاحب نے یہ جائیداد خریدی. ہمارے دوست میاں سیف الرحمان صاحب جو پاکستان کے معروف صحافی ہیں اور دی نیوز کے اندر ان کا پچھلے کم از کم 40 سال سے کالم بھی چھپتا ہے، پتہ نہیں آج کل چھپتا ہے کہ نہیں چھپتا، لیکن سیف الرحمان صاحب کے بزرگوں کی بھی یہ زمین تھی اور انہوں نے خود اپنے ہاتھوں میاں شریف صاحب کو اپنی جو انہیریٹڈ لینڈ تھی وہ بھی بیچی. ٹھیک ہے، یہ تھا قصہ. تنقید کیسے ہے وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. عمران خان صاحب نے محکمہ مال کی ڈیوٹی لگائی بزدار کے زیر اہتمام، اور اس کا ماسٹر مائنڈ تھا ملک ریاض. ٹھیک ہے، بڑی بات اور انکشاف کرنے لگا ہوں. ملک ریاض اس کا ماسٹر مائنڈ تھا کہ اے کارکن، محکمہ مال نے کہا کہ جناب وہ جو 3 نسل پہلے، 3 ہاتھ پہلے جو الاٹمنٹ ہوئی تھی سرکار کی ان لوگوں کو، وہ انتقال غلط تھا، اور انہوں نے انتقال جو تھا وہ فسق قرار دے دی. ٹھیک ہے، اور انتقال جب انہوں نے فسق قرار دیا، جب پہلا انتقال غلط تھا تو اس کا مطلب ہے باقی کی لین دین تو ٹوٹلی غلط ہو گئی نا. تو چونکہ وہ سرکار نے غلط الاٹ کیا تھا، سرکار کو اپنی زمین واپس لینے کا پورا حق حاصل ہے، تو مجسٹریٹ کی سربراہی کے اندر جاتی عمرہ اور ان کی دیگر جائیدادیں تھی، میرے خیال کینٹونمنٹ میں نہیں، مال روڈ پہ بھی تھی کوئی جائیداد. ٹھیک ہے، وہ بھی انہوں نے اسی طرح کی خریدی تھی. تو ایسی تمام جائیدادیں جو میاں شریف نے خریدی کسی سے، تو وہ اگر ماضی میں وہ سرکار سے الاٹ ہوئی تھی تو سرکار کا انتقال یا الاٹمنٹ فسق قرار دے دی گئی، غلط قرار دے دی گئی، اور یوں ان پہ قبضہ کرنے کے لیے پنجاب حکومت نے مجسٹریٹ کی سربراہی کے اوپر آکشن کا اعلان کر دیا کہ یہ قبضہ بھی ہوئے گا تو آکشن بھی ہوئے گا. جاتی عمرہ کی قبضہ اور آکشن کے لیے باقاعدہ مجسٹریٹ، تحصیلدار اور نائب تحصیلدار کی ٹیمیں پہنچ گئی. ٹھیک ہے، اب جناب رزاق صاحب ہوتے تھے وہاں پہ، ایک صاحب ریٹائر ہو گئے ہوئے ہیں، رزاق صاحب جناب پجے دوڑے، انہوں نے لوگ اکٹھے کیے، بینر شینر لکھوائے، بینر لکھوا کے وہاں پہ کھڑے ہو گئے کہ بیان یہ جائیداد اگے تقسیم ہون دا مقدمہ جو ہے وہ عدالت میں زیر سماعت ہے. ٹھیک ہے، محکمہ مال کے اندر جو ہے وہ زیر سماعت ہے یا زیر غور ہے، کیونکہ اب جاتی عمرہ کے اندر جو باقی جو احباب ہیں ان کی بھی الاٹمنٹ کا ایک زمین جو کہ اب 5ویں ہاتھ جانے لگی ہے، آپ اس کا یہ کینسل کر کے کیسے قبضہ کر سکتے ہیں؟ اور آپ نے جو الاٹمنٹ کینسل کی ہے، ہم نے اس کو عدالت میں چیلنج کیا ہے اور یہ دیکھیں عدالت کا سٹے ہے، تو اس لیے آپ اس کو آکشن نہیں کر سکتے. بڑی بھاگ دوڑ ہوئی، پولیس بھی آئی، ڈنڈے شنڈے بھی پڑے، لیکن وہ لوگ جو تھے وہ وہاں پہ کھڑے رہے، انہوں نے وہ آکشن نہیں کرنے دی. آکشن کے لیے انہوں نے باقاعدہ تمبو شمبو لگائے ہوئے تھے، کرسیاں رکھی تھی، چائے پانی کھانا شانا تحصیلدار صاحب نے اور اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے اور ڈپٹی کمشنر صاحب نے ارینج کیا تھا. کوئی نہیں آیا جی. ٹھیک ہے، ہاں 2-3 ایسے بندے ضرور آئے جنہوں نے کہا کہ جناب ہم خریدیں گے، اور ان کو کہا آنکھ ماری کہ ہم امانتاً خریدیں، یہ رہے گی میاں نواز شریف کی ہی، ہم خرید کے اس کو تحفہ کر دیں گے. یاد ہے نا وہ شیخو پورہ کے اندر ایک آکشن ہو گئی تھی زمین کی، 3 اٹیمپٹ ہوئی تھی. شیخو پورہ میں میاں صاحب کی کوئی زمین تھی، اس کی بھی اسی طرح نوعیت کی آکشن کر دی گئی تھی. وہ جس بندے نے خریدی تھی اس نے کہا تھا کہ یہ میاں نواز شریف کی امانت ہے میرے پاس، اور جب بھی وہ جیل سے باہر آئیں گے تو ان کو میں یہ جائیداد واپس لوٹا دوں گا. اگر آپ کو یاد ہو، اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے میاں نواز شریف سے لوگ کتنی محبت کرتے ہیں. جو پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر بھینسیں جو تھیں وہ جب آکشن ہوئیں تو اس وقت اس کو جن صاحب نے خریدا وہ آن کیمرہ آ کے اس بندے نے کہا، اور باقاعدہ نشر ہوا، بعد میں اس کی وہ ویڈیو ہٹا دی گئی. اس نے کہا یہ بھینسیں جو ہے یہ میرے پاس میاں نواز شریف کی امانت رہیں گی، اور جب وہ آئیں گے تو میں ان کو یہ واپس گفٹ کروں گا. ٹھیک ہے، اگر آپ کو یاد ہو. اب پتہ نہیں اس نے کی ہیں یا نہیں کی ہیں، لیکن بہرحال ریکارڈ کے اوپر، موقع کے اوپر یہ بات موجود ہے. تو اس وقت بھی 2 آئے تھے، مجھے یاد ہے پوری طرح، کیونکہ میں اس پورے ایونٹ کو اس وقت دیکھ بھال کر رہا تھا، بھاگ دوڑ بھی کر رہا تھا کہ ادھر کی ہویا، اچھا ادھر کی ہویا، اچھا ادھر کی نے بندے نے، ادھر کی نے بندے اے کر رہا سی میں.
تو اس وقت جو تھا یہ ہوا تھا. میں نے آپ سے صرف یہ عرض کرنا تھا کہ محترمہ نے جو دھمکی لگائی ہے اس کا پس منظر کیا، یعنی محترمہ چیف جسٹس صاحب نے آبزرویشن کے ذریعے جو دھمکی لگائی ہے اس کا پس منظر یہ ہے، کیونکہ جاتی عمرہ ایک دفعہ نیلام ہوتے ہوتے بچا تھا. ٹھیک ہے، جو الاٹمنٹ کینسل کرنے کا نواز شریف صاحب کا ملک ریاض کی ایڈوائس کے اوپر تھا. اچھا، ملک ریاض کو اس الاٹمنٹ کے کینسل ہو جانے کا اس قدر شدید یقین تھا کہ اس نے جاتی عمرہ کی 8 ایکڑ زمین کے اوپر قبضہ کر لیا پچھلی سائیڈ کے اوپر. اگر آپ جیسے ہی جاتی عمرہ کا گیٹ کراس کریں تو اگے بیریا ٹاؤن کا گیٹ آ جاتا ہے. ابھی جا کے دیکھ لیں، جاتی عمرہ روڈ کے اوپر آپ جیسے ہی جاتی عمرہ فارم ہاؤس کا گیٹ کراس کریں تو لیفٹ اور رائٹ کے اوپر بیریا ٹاؤن ملتا ہے. تو وہاں پہ 8 ایکڑ زمین جاتی عمرہ کی اس پہ قبضہ کر کے انہیں بیریا ٹاؤن بڑھا آگے بھیج بھی دیتا. ٹھیک ہے، یعنی اس ملک کا 3 دفعہ کا وزیر اعظم جو ہے اس کے گھر کی زمین جو ہے وہ ملک ریاض کے قبضہ سے نہیں بچ سکی، ہے نا، ملک ریاض کے قبضے سے نہیں بچ سکی. جاتی عمرہ کے اندر میاں شریف کی اولاد کے فارم ہاؤسز ہیں، جس کے اندر شہباز شریف صاحب بھی شامل ہیں، نواز شریف صاحب بھی شامل ہیں، ان کی اولادوں کے بھی ہیں، مریم بی بی کا بھی. وہاں پہ سب کے گھر اندر سنا ہے، میں گیا تو نہیں ہوں کبھی، لیکن سنا ہے کہ ان کے سب کے الگ الگ گھر بنے ہوئے ہیں. حمزہ کا بھی ہے، سلمان کا بھی ہے، حسین کا بھی ہے، حسن کا بھی ہے، اور مریم بی بی کا بھی ہے گھر وہاں پہ. تو وہ وہاں پہ رہتے ہیں اور آج کل مریم وہیں پہ مقیم ہے. تو یہ تھا جی پس منظر. مریم بی بی نے اس کا جواب دے دیا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ زیادہ مناسب ہوتا، میری رائے کے اندر اس کا جواب وہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلاتی، اس اجلاس کے اندر کھڑے ہو کر دیتی، یہ زیادہ مناسب ہوتا. یہ میری رائے ہے. یہ مریم بی بی کے ایڈوائزرز کو اس کے اوپر جو ہے وہ غور کرنا چاہیے. مطلب پریس کانفرنس میں رپلائی جو ہے وہ اتنا مؤثر کہنا چاہیے یا اتنا محفوظ نہیں ہے. ٹھیک ہے، مطلب فرض کریں اب بی بی جو ہے غصے میں آ کے ہائی کورٹ کی چیف جسٹس جو ہے وہ مریم بی بی کو کنٹیمپٹ نوٹس جاری کر دے، ہے جی آہو، اور مریم بی بی کو پیش ہونا پڑے، پھر ہمیں بھی جانا پڑے گا. کالا کوٹ میں ایسے کو پا لیا کہ اگر مریم کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس جاری ہوا تو ہم جناب وہاں پہ پہلے پیش ہوں گے. ظاہر ہے بی بی نے سٹیج پہ کھڑے ہو کے ہمارے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہوا ہے، تو اتنا تو بنتا ہے نا یار، ہے نا. چلیے اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.